ابھی بھی لائنز ایریا کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے تھے، نہ گیس ہے، باقی تو سب کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے لائرز ونگ کراچی کے صدر جناب ایڈوکیٹ ظہور احمد محسود صاحب موجود ہیں، ہماری ایم پی اے دعا بھٹو صاحبہ ہیں، ہمارے ٹریڈرز لیڈر تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی امان اللہ شاہ صاحب بھی ہیں۔ تو گزشتہ 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک نورہ کشتی چل رہی ہے، اور کل رات کے اندھیرے میں بلاول ہاؤس میں اور گورنر ہاؤس 90 میں، چونکہ گورنر ہاؤس کو 90 میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، وہ تمام پلاننگز کراچی کو برباد کرنے کی پلاننگز جو کبھی 90 میں ہوا کرتی تھی، اب وہ تمام لوگ گورنر ہاؤس میں نشر مقرر کے لیے جمع ہو چکے ہیں، اور گورنر ہاؤس ایک سیاسی اڈا بن چکا ہے، اور بلاول ہاؤس کے اندر جو کچھ رات کو ہوتا رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں بیٹھ کر یہ دونوں جماعتیں صوبہ سندھ یا شہر کراچی کی کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی اس غلط سوچ میں نہ رہے کہ کہیں یہ لوگ کہ شہر کے لیے، صوبے کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے کوئی ان کے اجلاس ہو رہے تھے۔ بلاول ہاؤس میں منعقدہ جو بھی اجلاس تھے یا ڈیلنگ تھی، وہ جو آج کل ان کا نیا نعرہ ہے، نیا سلوگن جو انہوں نے دیا تھا سندھ اسمبلی کے فلور پہ، آؤ مل کر کھاتے ہیں، لگتا ہے کہ حساب کتاب میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی امپورٹڈ گورنمنٹ آتے ہوئے جو حساب کتاب شاید وہ پورا نہیں ملا ہے، اور پرانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی، یہ نہیں ہوگا تو یہ کر دیں گے، وہ نہیں ہوگا تو وہ کر دیں گے۔ اچھا، ان کے کامیاب بھی گئے، چونکہ شہر بے شک برباد ہو گیا، لیکن یہ لوگ سب ماشاءاللہ مضبوط ہیں۔ آج اگر یہ صوبہ سندھ پیچھے ہے، آج یہ شہر کراچی اگر تباہ ہے، اس کی تباہ حالی کا ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں۔ صوبے میں ان کا اقتدار رہا، اور شہر میں بھی یہی لوگ اکثر رہے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک میئر بھی ان کا تھا، اور اکثر اتحادی بھی رہتے ہیں یہ۔ اب یہ کون سے تیر چلا لیں گے؟ اب یہ دوبارہ، اول تو کٹھے ہی ہیں، یہ کٹھے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر 13 جماعتوں میں یہ شامل ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اس وقت بھی مال کھپے کے تحت ایم کیو ایم نے بیچ دیا، اپنے مینڈیٹ کو بیچ دیا، ان شہر کراچی کے 4 حلقے کے ووٹرز کو بیچ دیا، حیدرآباد کے 2 حلقے کے ووٹرز کو بیچ دیا۔ اب لگ رہا ہے کہ حساب کتاب کے اندر لڑائی آ گئی ہے۔ آئندہ کی جو ڈیلنگ ہو رہی ہے، میئر ہمارا چاہیے، میئر اس کا چاہیے، اتنے کراچی کے شہر کے بہت یہ والی وارث تھے، انہوں نے تو چند دنوں پہلے ایڈمنسٹریٹرز اپنے لگائے ہوئے تھے، مل کے لگائے تھے انہوں نے، آؤ مل کر کھاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ حلقہ بندیوں کا ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ملکہ حصہ پتی کا ہے۔ اس وقت کوئی الادین کا چراغ جلا کر حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی۔ ایم کیو ایم کس کے آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اور زرداری صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس قوم کے، اس شہر کے، اس صوبے کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کے ساتھ جو آپ نے غدر کیا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ غدر قابل معافی نہیں ہے۔ تو ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، ہمارا صبح بڑی بھرپور ہم نے کنسلٹیشن کی، آپس میں ہم نے زوم میٹنگ کی ہے، اپنی سینئر لیڈرشپ جو سندھ میں سب موجود ہے ہنگامی طور پر، اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت کراچی کو دوبارہ
اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس صوبے کو چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب جب بھی الیکشن ہوگا سندھ میں پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں ہوگا. شہر کراچی، حیدرآباد، اربن سٹیز کے اندر MQM کا نام و نشان نہیں ہوگا. اب یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی کے طور پر آخر میں جو وٹیا سو کھٹیا کہ جی جو مل جائے ابھی وہ لے جاؤ، جو مل جائے وہی غنیمت ہے. یہ مال غنیمت کے طور پہ اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہلکا بندیوں کا شوشہ چھوڑ کر یہ جوتیاں چھوڑ کر الیکشن سے بھاجنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے چونکہ عامر لیاقت صاحب کی سیٹ ہو یا 239 ہو، اس میں MQM بحیثیت PDM کٹھی تھی، انہوں نے کیا لے لیا. PSP بھی کٹھی تھی، اس نے کیا لے لیا. ساری جماعتیں تھیں اور جو حالات دیکھے. چلیے آپ کہتے ہیں 2018 کے اندر ایسا ہوا. ہم سمجھتے ہیں RTS جو بند کیا گیا تھا ہمارے لیے بند کیا گیا تھا. جب یہ ثابت ہوا کہ عمران خان کی میجورٹی سنگل ہینڈڈ جا رہی ہے تو اب پتہ چل گیا. جو اس وقت ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے ہی روکو. RTS تحریک انصاف کو روکنے کے لیے بند کیا گیا تھا تاکہ بیلنسنگ پاور کوئی اور رہے، کہیں اور سے بیلنس کیا جائے چیزوں کو. اور وہ پھر کیا. جب وقت آیا تو اڑا دی گورنمنٹ ان کے ذریعے، اپنے ایجنٹس کے ذریعے، اپنے دلالوں کے ذریعے جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر. تو اس وقت میں صوبہ سندھ کے عوام سے اور شہر کراچی اور جو جہاں جن کو کوئی اور کلیم کر رہا ہوتا ان سے میں کہتا ہوں کہ ہوشیار باش، جاگتے رہنا، مشتری ہوشیار باش. یہ وہی ڈاکو، وہی چور، وہی قاتل، وہی اغواکار، وہی ٹارگٹ کلر مختلف ایک نیا لبادہ اٹھ کر آنا چاہتے ہیں. ہم ویلکم کرتے ہیں ان کے اتحاد کو. کہیں بھی جوڑ ہوگا ہم اسے ویلکم کریں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. چونکہ جب 13 اکٹھے ہوئے تھے PDM کی صورت میں تو انہوں نے کیا بگاڑ لیا. اب 3 اکٹھے اگر ہو رہے ہیں تو وہ کیا بگاڑ لیں گے. انشاءاللہ اب الیکشن ہوگا تو نہ یہ 3 میں رہیں گے نہ 13 میں رہیں گے. چھٹی ہو جائے گی ان کی. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ان کے تو اتحاد کی وہی حیثیت ہے نا کہ ایک جگ بھرا ہوا ہم اس میں سے نکال کے 4 گلاس پانی ڈال دو اور اس کے بعد کہو وہ جی 4 گلاس دوبارہ جگ میں ڈال دو. فرق کیا پڑتا ہے؟ وہی جگ کا پانی گلاس میں گیا، گلاس سے جگ کے اندر آیا. اللہ خیر صلی اللہ. MQM تھی، PSP بنی، فاروق ستار بنے، دوبارہ ہو کے وہی MQM بن جائے گی. اس شہر کو بڑی مشکل سے جو اس کا حق تھا کہ یہ ایک فیڈریشن کی پارٹی کے اندر اس کو اون کرے، یہ اس پارٹی کو اون کریں. اس شہر میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کی سب سے بڑی قربانیاں پاکستان کے حصول کے لیے ہیں. میجورٹی ان کی سب ہے اب تو. یہ مشکل سے شہر کراچی ایک قومی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور دوبارہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے پیپلز پارٹی اور MQM ایک سازش کے ذریعے خود یہ عوام کو لڑائیں گے. پھر کوئی کہے گا کہ جی مہاجروں مجھے ووٹ دے دو میں ہی تمہارا مسیحا ہوں. وہ کہیں کہ جی سندھ کھپے سندھ کارڈ کھیل دیں گے، بابا ساوا ٹچو. ایسی بات نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب یہ صافیوں کے اندر سب بیٹھے ہیں، اس طرف سب بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہے. یہ مخصوص ایجنڈے کے ذریعے، گندے دھندے کے ذریعے ہمیں لڑاتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں اور پھر ان کے مسیحا بن کے کہ جی ہم ہی بچا سکتے ہیں تمہیں. پہلے مرواتے ہیں، پھر بچاتے ہیں، پھر ووٹ لیتے ہیں، پھر الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں اور پھر آؤ مل کر کھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گندا دھندا ہو رہا ہے وہ سندھ میں لوٹ مار کے پیسے کی تقسیم کے اوپر ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی ایک نورا کشتی ہے. MQM کو آگے کر کے پیپلز پارٹی اور یہ دونوں مل کے بلدیاتی الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہوئی ہیں. کہیں 90,000 کی حلقہ بندی اور کہیں 30,000 کی حلقہ بندی. مخصوص ایجنڈے کے تحت پیپلز پارٹی نے شہروں میں اپنا قبضہ کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک صورتحال بنائی تھی. وہ غلط ہے، لیکن اس وقت الیکشن سے فرار کا جو ہے وہ مزید نقصان دہ ہوگا. تو فری فیئر الیکشن 15 تاریخ کو ہونے چاہیے. اسلام آباد میں بھی جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں عدالتوں کے آرڈر کے باوجود یہ بھاگ چکے ہیں. مطلب کیا تماشا نہیں ہو رہا؟
عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں ہوا. ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا. اگر توہین الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے تو توہین عوام بھی ہو سکتا ہے, توہین عدالت ہو سکتا ہے. تو عوام کی توہین کیوں کیا آپ نے, جو کہ گھروں سے خواتین, بزرگ, بچے جا کے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہوئے؟ کہ صرف ہر ادارے کی توہین ہو سکتی ہے, توہین عدالت, توہین کیا کہنا چاہیے الیکشن کمیشن, توہین اسٹیبلشمنٹ, توہین عوام کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ جس کو دل کرے ہماری توہین کر سکتا ہے, آپ کی توہین کر سکتا ہے, آپ کی توہین کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے توہین عوام کی ہے کہ عوام بیچارے دھکے کھاتے رہے اور اعلان بھی نہیں کیا الیکشن کے لیے, اور کسی نے پوچھا نہیں کہ کوئی خواتین بچے چھوڑ کے آئے, کوئی بزرگ آئے, کچھ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف ملک کو یہ لے جا چکے ہیں, انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ الحمدللہ چلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ جنوری کے مڈ کے بعد وہ انشاءاللہ باضابطہ طور پر فری موومنٹ سٹارٹ کریں گے اپنی, اور سب سے پہلے صوبہ سندھ میں لے کر آئیں گے. چونکہ صوبہ سندھ میں جتنا فقدان ہے, جتنی تباہی ہے, جتنی بربادی ہے, جتنی اقربا پروری ہے, جتنی بے روزگاری ہے, جتنی کرپشن ہے, اس لیے سندھ کے عوام کو آزادی کی, اس گندے نظام سے آزادی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمارے وکلا بھی رول آف لا کی ایک بہت بڑی موومنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں پورے سندھ میں, اور میں آج بڑے دل سے ویلکم کرتا ہوں. کہیں بھلی کرے آئے ہو, خوش آمدید, ویلکم. آج بلاول زرداری صاحب سندھ کے دورے پر نکلے, تشریف لائے. بڑی مہربانی, آپ امریکہ سے واپس آئے اور آپ سندھ کے دورے پر نکلے. اور بڑا افسوس میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم ان کو ریہیبلیٹیشن ان کی کریں گے, ہم مدد کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ کریں گے. کب کریں گے؟ ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں. کب کریں گے یہ ذرا بتا دیجئے مجھے. آج دادو میں جا کے فرما رہے ہیں ہم نے گھر بھی دیں گے, ہم یہ بھی دیں گے. ارے لوگ لٹ گئے, پٹ گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. کب کریں گے آپ؟ سندھ کے دورے پر آ گئے, سندھ کے عوام سے ملنے, کریں جائیں, عوام کے جائیں, حال کیا ہے. لیکن جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ سیلاب دریا سے آتا ہے, آسمان سے نہیں آتا, اس بندے کو حقیقتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں ہمارا گلا شکوہ بھی ختم ہو گیا. جب بلا ہم سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے 14 سال میں بند نہیں بنایا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, کھاٹیاں نہیں کی, بھل صفائی نہیں کی, لیکن اب پتا چلا کہ انہوں نے سارا کچھ, چونکہ ان کو پتا تھا کہ سیلاب آسمان سے آنا ہے, سارا کچھ انہوں نے آسمان پہ کر دیا, ہوا کے اندر کر دیا, پل بھی ہوا میں بنا دیے, بھل صفائیاں بھی ہوا میں کر دیں, جس کی وجہ سے صورتحال یہ بنی ہے کہ سندھ ڈوبا. اور میں کہنا چاہتا ہوں, ثواب بھی دے دیں مجھے. خود ان کی پیپلز پارٹی میڈیا سیل نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی ورلڈ بینک نے پاکستان کی سیلاب متاثرین کے لیے 82 ارب روپے زائد کی امداد دے دی, اقوام متحدہ نے 35 ارب کی امداد دے دی, امریکہ نے 6 ارب کی امداد دے دی, اور ایک ٹویٹ بھی آیا تھا 30 اگست کو ان کا کہ 130 ارب کٹھے ہو گئے. یہ سارے ارب کہاں چلے گئے؟ 119 جہاز بھی آئے تھے امداد کے, وہ کہاں چلے گئے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں سیلاب متاثرین آج بھی ایک بڑی تعداد میں, سردیاں ہیں, وبائی امراض پھیل چکے ہیں, لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہاں بلاول ہاؤس میں کتوں کا گھر بنایا جا رہا ہے, کتے کے لیے, رہائش کے لیے, وہ بھی لاکھوں روپے میں تعمیر ہو رہی ہے اس کی. یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کے پاس جھکی نہیں ہے رہنے کے لیے. لازم آ جائے گا جب پیڑے کھلانے والے گھوڑے سامنے آ گئے اور بہت کچھ آ گیا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا انہوں نے سندھ کو بدنام کر دیا, یہ دھرتی لطیف کی دھرتی تھی, یہ کلندر کی دھرتی تھی, سچل کی دھرتی تھی. آج سندھ ہاؤس میں گندا کام ہوتا ہے, بدنام سندھ ہوتا ہے. لاہور کے اندر بروکری ہوتی ہے, ہمارے سیلاب کے پیسے سے, سیلاب متاثرین کے پیسے سے, یہ امداد کے پیسے سے, ہمارے اسکول کے پیسے سے, ہمارے اسپتال کے پیسے سے لاہور میں جا کے ایم پی ایس خرید کیے جاتے ہیں. کس نے آپ کو اختیار دیا؟ کس کا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے. اور آخر میں یہ جو چیمپئنز بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ہر شخص کا ایشو ہے, سب سے زیادہ آپ کا ایشو ہے, آپ کا ایشو ہے, میرا ایشو ہے, سب کا ایشو ہے. آج کے ریٹ لسٹ
اور برائے کرم ایک درخواست اگر آپ سے بھی ہو جائے، تھوڑا سا ادھر بھی چلے جائے کیجیے کیمرہ لے کر، لوگوں کے دلوں کے قریب بات ہے. ہم بہت دیکھتے تھے سب لوگ، میں نام لے کے نہیں کہہ رہا، چاہیے ذرا تندور پہ جائیں، سبزی والے کے پاس جائیں، اتوار بازار میں جائیں، مرغی کی دکان پہ جائیں. مرغیوں نے انڈے دینے کم نہیں کر دیے، حالات کو چلے 30 روپے کا انڈا ہو گیا. برائے کرم ہمارا تو بڑا تماشا بنتا تھا. ویسے بھی کافی ٹائم بھی مل جاتا ہے، آج کل میڈیا تھوڑا فری بھی ہوتا ہے، چونکہ ہمیں تو کم ہی لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو سر جائیں، عوام چاہ رہی ہے، پتا تو چلے انہوں نے غدر کیا کر دیا. ریٹ لسٹ سن لیں جی. ایک تو 65 روپے کا آٹا تھا، یہاں نہیں مل رہا. سندھ میں جو ڈرامہ کیا تھا 65 روپے کا آٹا کھا گیا، اس کے نام پہ بھی سبسڈی 150 روپے کا آٹا فروخت ہو رہا ہے. گھی 650 روپے میں کلو، پیاز 250 روپے کلو، چینی 100 روپے کلو، دال 500 روپے کلو، دودھ 180 سے 90 روپے کلو، آلو 70 روپے کلو، مرغی 660 روپے کلو، سوئی گیس مل نہیں رہی، ایل پی جی 220 روپے کلو، چاول 250 سے 300 روپے کلو، انڈا 30 روپے کا، ٹماٹر 80 روپے کلو، لہسن 400 روپے کلو، ادرک 500 روپے کلو، بھنڈی 200 روپے کلو، سبزیاں 80 سے 100 روپے کلو. یوٹیلیٹی سٹور بھی غائب ہے 65 روپے کی، وہ بھی غائب ہے. غریب جائے تو جائے کہاں؟ یہ سب جب سے ڈاکو چور آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے عمران خان کو نکالا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آج ہماری، آپ دیکھیے گا اکنامک، آج ہمارا پورا ایک سیمینار ہو رہا ہے لاہور میں، کپتان وہاں ہوں گے. تو انہوں نے جو ظلم کر دیا ملک کے ساتھ، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ، جب یہ انٹرم شارٹ ٹرم امپورٹڈ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکی تو یہ لانگ ٹرم انٹرم گورنمنٹ کیا کر سکی؟ پاکستان کا حل الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، ملک کو چلنے دو، کوئی کچھ نہیں دے گا. آپ کی شکلیں دیکھ کے آپ کے جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے وہ بھی آپ جیسے چور ہوں گے جن کو آپ لے کر آؤ گے. الیکشن کراؤ، ملک کو آگے لے جاؤ اور چلنے دو ملک کو. جی نمبر میں ایم کیو میں جو دھڑا متحد تھن تھا پیا سمجھو تا ایک بیرو بیئر کراچی جا رہا سرانے والا ہے. ٹرو سوال سر مجھے یو ہے جو اٹے جے اگن جو ذمہ دار نہ کیڑے وزیر کے سمجھو تا پیا صوبائی وزیر کے. آخری سوال، چار بھول جاؤں گے، 4 سوال تو ادارن کی مداخلت گھٹ تھی یا سیاست کچھ بین لائے بھی رکھو. میں چاروں بھول گیا. پہلا کیا تھا؟ دیکھیں جی، حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. اس وقت بھی سب نے شور مچایا، ہم نے سب سے زیادہ شور مچایا، لیکن 7-8 مہینے سے ایم کیو ایم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کی تھی. آج بھی نورا کشتی ہے. ایم کیو ایم کو اس وقت انہیں پتا ہے وہ چھوٹا ہلکا کر لیں، بڑا کر لیں، اتنا بڑا کر لیں، ووٹ نہیں ملنا. ان کو چکر ہے بلیک میل کر کے یہ مال کتنا اکٹھا کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو تک بندیاں ٹھیک نہیں، ہم نے اس وقت شور مچایا. دوسرا دیکھیں ایم کیو ایم کے بڑے بندیوں کی جو بات ہے، 0 + 0 + 0 = 0. ان کو عوام فارغ کر چکے. جو 40 سال سے شہر کراچی کا حق رہا، جتنا خون دیکھ لیا، جتنا سب کچھ دیکھ لیا، اب یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایم کیو ایم کے سارے دھڑے اکٹھے ہو جائیں، انشاءاللہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ اس 2-4 الیکشنز پہلے میں اندر ہو گیا. ایک تو خبر باہر بھی آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 3.5 سال آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی سینٹ کے اندر سینٹ شپ بچائی، حکومت بھی آپ کی بچائی. آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا فنکشن لیگ جو ہے وہ نئے الیکشن کا کیری نہیں ہونے چاہیے، پہلے احتساب ہونا چاہیے جو آپ کی اتحادی جماعت رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اتحادی ہے وہ اپنی جماعت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں فنکشنل لیگ، پیر صاحب پگارا، ان سے بڑا اتحادی، ان سے بڑا غیرت مند، ان سے بڑا غیور کوئی سیاستدان ہم نے اس دوران اپنے اتحادیوں میں نہیں دیکھا. بک گئے سب لوگ، بیچ دے، وہ ایکس پہ لگ کے بک گئے. وہ کھڑے رہے ہیں. وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا، وہ اپنے طور پہ سوچتے ہوں گے. اور ہم جو اتحاد ہوا ہے کل ایس یو پی اور جے ڈی اے اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور وہ لازم بات ہے پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور 3.5 سال غلط تھوڑا آپ سوال پیپل پارٹی کہتے ہیں، ہم کیوں کہہ رہے تھے؟ پیپلز پارٹی بھی آپ کے اتحادی رہی ہے. ارے ہمارے تو پھر سبھی اتحادی رہے ہیں. عمران خان کا کوئی اتحادی نہیں ہے. عمران خان کی اب اتحادی پاکستان کی عوام ہے، اور انشاءاللہ اپنے اصل اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو آگے لے جائیں گے. تھینک یو سر.